سورہ احزاب آیت نمبر 7. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے لیا ان کا پختہ وعدہ، وَمِنْكَ، اور آپ سے بھی لیا، وَمِن نوح، اور نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام سے، وَمُوسَى، اور موسیٰ علیہ السلام سے، وَعِیسیٰ بن مریم، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے پختہ وعدہ لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھیں سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے عذابًا علیما، دردناک عذاب. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہیں. اذ جاءتکم جنود، جب فوجیں تمہارے اوپر چڑھ آئیں، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان فوجوں پر تند اور تیز آندھی بھیجی، وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہے ہیں. اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ دشمن تمہارے اوپر سے بھی آ گئے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے بھی آ گئے، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا ان کا ذکر ہو رہا ہے. 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر ہو رہا ہے. سارے انسانوں سے جتنے بھی ہیں ان سب میں صحابہ کرام افضل ہیں، اور صحابہ کرام میں سے پھر انبیاء کرام علیہ السلام ان سے بھی افضل ہیں، اور تمام 1.25 لاکھ انبیاء میں سے 5 نبی ایسے ہیں جو سب سے افضل ہیں، اور ان کی افضلیت اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدے کا ذکر 5 نبیوں کے متعلق کیا. من کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ومن نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان 5 نبیوں سے پختہ وعدہ لیا. ان 5 سے اور عام نبیوں سے بھی وہ وعدہ کیا تھا کہ آپ نے میرے دین کی تبلیغ کرنی ہے اور اس پر قائم رہنا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی ہے. اگر ایک نبی کے دور میں دوسرا نبی آ گیا تو ایک دوسرے کی تائید کرنی ہے، مخالفت نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا ہے، جب میں نے تمہیں نبوت دی اور تم اپنی امتوں کی طرف نبی بن کر مبعوث ہوئے، پھر میرا کوئی اور نبی اس دور میں آ گیا، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں آ گئے، میں نے بھیج دیے، تو تم نے ان کی تائید کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنصُرُنَّ، ان کی مدد بھی ضرور کرنی ہے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، تم اقرار کرتے ہو یہ کام کرو گے اور مجھ سے پختہ وعدہ کرتے ہو. قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے عہد نبوت میں کوئی اور نبی آیا ہم اس کی پوری تائید کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے. نبی بھی دوسرے نبی پر ایمان لائیں گے، وہ بھی ان پر ایمان لائیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مشروع کیا ہے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کی تھی. تو نوح علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر کیا، آدم علیہ السلام کا کیوں نہیں کیا؟ کہ آدم علیہ السلام بھی نبی تھے. اس لیے کہ جو موجودہ اب دنیا قائم ہے یہ نوح علیہ السلام کے دور سے قائم ہے. آدم علیہ السلام کے دور میں جو دنیا قائم ہوئی تھی وہ نوح علیہ السلام کے دور میں ساری تباہ ہو گئی تھی. پوری اوپر آسمان تھا، نیچے پانی تھا، زمین کا نام و نشان ہی نہیں تھا، نہ پہاڑوں کا، بس اوپر آسمان نیچے پانی. اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے دوبارہ زمین کو آباد کیا، اس لیے ان کو آدم ثانی کہتے ہیں. اس لیے نوح علیہ السلام کا ذکر یہاں پر پہلے کر دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو درمیانی پیغمبر. ایک باریک بات اس میں یہ ہے کہ پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور درمیانی پیغمبروں میں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. یہاں تو ترتیب یہ رکھی کہ فاتح اور خاتم کا ذکر کر کے بیچ نبیوں کا ذکر آیا، اور اس آیت میں سب سے پہلے خاتم الانبیاء کا نام لیا اس لیے کہ سب سے افضل اور اشرف آپ ہی ہیں.
یعنی اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے فرمایا وَمِنْ کا، ہم نے آپ سے وعدہ لیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر میں آیا، لیکن ان کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ اس لیے کہ آپ سب سے افضل نبی ہیں، تو افضل کا ذکر سب سے پہلے کیا. اللہ تعالیٰ اپنے تمام نبیوں پر درود و سلام نازل فرمائیں. اس آیت کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیدائش کے اعتبار سے میں سب نبیوں سے پہلے ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں مجھے پیدا کیا ہے، باقی سب کو بعد میں کیا ہے، لیکن بھیجا مجھے سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے. اور سند سے مروی ہے، اور یہی زیادہ مشابہ بات سے موقوف ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ اللہ کو پسند 5 پیغمبر ہیں: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین. اور فرماتے ہیں یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کب لیا تھا؟ یہ سارے نبیوں سے وعدہ اللہ تعالیٰ نے کب لیا تھا جس کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں یہ روز ازل میں لیا تھا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے ساری اولاد کو نکالا جتنی اولاد نے قیامت تک پیدا ہونا تھا، اور ان سب کو اپنے سامنے حاضر کیا اور کہا جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تو تم جا کر کس کو رب مانو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلی شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں. اسی وقت جو ہے نا ہم سب نے بھی عالم ارواح میں گواہی دی تھی. پھر اب ہم میں سے کوئی سن 1900 کچھ میں پیدا ہوا، کوئی سن 2000 میں کچھ میں پیدا ہوا، کچھ کب پیدا ہوں گے، کچھ کب پیدا ہوں گے، لیکن عالم ارواح میں سب اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم جب دنیا میں جائیں گے تو ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے. جیسا کہ کوئی باپ اپنے بیٹوں سے کہے تم اسکول جاؤ گے تو صحیح توجہ سے پڑھو گے نا، وعدہ کرو میرے ساتھ. اسکول جاؤ گے، مدرسے جاؤ گے، کالج جاؤ گے تو پڑھو گے نا، وعدہ کرو وہاں جا کے ٹائم اپنا ضائع نہیں کرنا. دیکھیے وہ پختہ وعدہ گھر سے ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم سے بھی وعدہ ہوا ہے کہ بتاؤ وعدہ کرتے ہوئے میری عبادت کرو گے نا جا کے. تو فرماتے ہیں اسی وقت نبیوں سے بھی یہ وعدہ لیا تھا. ابی ابن کعب رضی اللہ سے مروی ہے آدم علیہ السلام کو بلند کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کا قد بہت بلند کر دیا. پھر جب ساری اولاد جتنی ان سے پیدا ہونی تھی ان سب کو اللہ نے عالم ارواح میں پیش کر دیا اور کہا یہ آپ کی اولاد ہے ساری. آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد پر نظر ڈالی، ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مالدار بھی ان کی اولاد میں ان کو دکھائے، بہت سے غریب اور مفلس بھی دکھائے، بہت خوبصورت اولاد بھی دکھائی، اور ہر طرح کے لوگ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں دیکھے. ابھی عالم ارواح اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. دنیا کے اندر جو ہے نا یہ آدمی جب بات سوچتا ہے تو آدمی کو ناممکن سی بات نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور عالم ارواح کا معاملہ ہی اور ہے. تو جب آدم علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد کو دیکھ لیا تو کہنے لگے اے میرے رب، اے اللہ، کیا اچھا ہوتا کہ آپ میری ساری اولاد کو ایک جیسا رکھتے، ساری امیر ہوتی، ساری خوبصورت ہوتی، ساری نیک ہوتی، ساری ایک جیسی ہوتی. آپ نے ان کو مختلف کیوں رکھا ہوا ہے؟ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے. اللہ جل جلالہ نے فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ میرا شکر ادا کیا جائے. جو صحیح سالم ہیں وہ معذوروں کو دیکھ کے شکر ادا کریں، جو امیر ہیں وہ اپنے سے جو غریبوں کو دیکھیں، جو غریب ہیں وہ اپنے سے اور غریبوں کو دیکھیں اور میرا شکر ادا کریں. ان میں جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے آدم علیہ السلام نے انہیں بھی دیکھا. اللہ نے ان کی اولاد میں جتنی ان کی اولاد کو بیٹوں کو نبی بنانا تھا آدم علیہ السلام نے ان کو بھی دیکھا، اور وہ روشنی کی مانند ان کو نمایاں نظر آئے اور ان پر اللہ کا نور برس رہا تھا. ایسے خوبصورت نورانی تھے وہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت اور رسالت کا وعدہ لیا جو اس آیت میں ذکر ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے. یعنی ان سے جو احادیث رسول پہنچانے والے تھے، سچوں سے مراد انبیاء کی باتوں کو امت تک پہنچانے والے لوگ، ان سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے. ان کی امتوں میں سے جو بھی ان کو نہ مانے اسے سخت عذاب ہوگا. اے اللہ آپ گواہ رہنا، ہماری گواہی ہے، ہم دل سے مانتے ہیں بے شک آپ کے رسولوں نے آپ کا پیغام آپ کے بندوں کو بلا کم و کاس پہنچایا. تمام نبیوں نے پوری خیر خواہی کی اپنی امتوں کی اور حق کو صاف طور پر نمایاں طریقے سے واضح کر دیا. حق بات میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر بھی بد نصیب لوگ، ضدی لوگ، جھگڑالو لوگ حق کو نہیں مانتے. ہمارا ایمان ہے آپ کے رسولوں کی تمام باتیں سچی اور حق ہیں، اور جس نے اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار نہیں کیا وہ گمراہ اور باطل پر ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب فوجیں تمہارے مقابلے کے لیے آ گئیں اور ہم نے ان کے اوپر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا تھا. فرماتے ہیں ان آیات مبارکہ سے غزوہ خندق کا بیان شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اس صورت مبارکہ کے اندر غزوہ خندق کا بیان تفصیل کے ساتھ ہے، اسی لیے اس صورت کا نام سورہ احزاب ہے. احزاب جمع ہے، اس کی واحد ہے حزب. احزاب کا مطلب ہے دشمن کی فوجیں. چونکہ اس میں دشمن کی فوجوں کا ذکر ہے، ساری فوجیں دشمن، اب اس وقت کا کفر سارا اکٹھا ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اور یہ بہت ایک بڑا واقعہ تھا، عظیم واقعہ تھا تاریخ کا، کہ پورے وقت کے سارے دشمن اکٹھے ہو جائیں کہ یہ جو تھوڑے سے آٹے میں نمک کے برابر مسلمان ہیں ان کو مار کر آج ختم کرنا ہے.
تو یہ ایک بہت عظیم اور بہت اہم واقعہ ہے، اس لیے قرآن مجید میں اس صورت کا نام اللہ نے سورہ احزاب رکھا ہے کہ ایک بہت اہم تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے، جنگ خندق کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق سن 5 ہجری ماہ شوال میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جو اپنا فضل و احسان کیا تھا، اللہ اس کا بیان فرما رہے ہیں۔ مشرکین پوری طاقت کے ساتھ، پورے اتحاد کے ساتھ مسلمانوں کو مٹانے کے ارادے سے وہ اس وقت کے تمام کافروں کو اکٹھا کر کے لے کر آئے، اور پورا فل جنگی ساز و سامان تھا ان کے پاس، اور فوج کی نفری بھی بہت زیادہ تھی۔ بعض کہتے ہیں جنگ خندق سن 5 ہجری میں نہیں ہوئی، سن 4 ہجری میں ہوئی۔ اس لڑائی کا واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بنو نذیر کے یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے اس وقت یہودیوں کے تھے۔ بنو نذیر جو تھے، یہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ سزا دی تھی کہ ان سب کو وہاں سے جلا وطن کر دیا تھا کہ تم سارے مدینہ سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، اور بنو قریظہ کو آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو بنو نذیر یہ جو تھے، ان کے یہودی سرداروں نے، جن میں سلام بن ابو حقیق، سلام بن مشکم، کنانہ بن ربی تھے، مکے میں آ کر قریشیوں کو، جو پہلے سے ہی مسلمانوں کے دشمن تھے اور ہر وقت مسلمانوں کے ساتھ لڑنے پر آمادہ رہتے تھے، ان سے بات چیت کی، اور بنو نذیر نے مشرکین مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنے پر آمادہ کیا، اور ان سے وعدہ کیا ہم اپنے زیر اثر جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو آپ کی جماعت میں شامل کر کے آپ کی پوری تائید کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ بنو نذیر نے پہلے آ کر مشرک قریش مکہ کو آمادہ کیا۔ جب یہ لوگ جنگ پر آمادہ ہو گئے تو یہی بنو نذیر چلے گئے قبیلہ غطفان کے پاس، اور ان سے بھی ساز باز کر کے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور کہا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک متفقہ اور بڑا حملہ کرتے ہیں۔ قریشیوں نے بھی ادھر ادھر پھر کر تمام عرب میں آگ لگا دی اور سب کو اپنے ساتھ ملا لیا، جتنے گرے پڑے لوگ تھے قریش مکہ نے سب کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور ان سب کا سردار ابو سفیان صخر بن حرب بنا، ابو سفیان بنے جو بعد میں صحابی بن گئے، اور قبیلہ غطفان کا سردار عیینہ بن حصن بن بدر مقرر ہوا۔ ان لوگوں نے کوشش کر کے 10,000 کا لشکر اکٹھا کر لیا اور مدینہ کی طرف چڑھ دوڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس لشکر کی خبریں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ صحابہ میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ آپ کو پسند آ گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مدینہ سے نہیں نکلتے، مدینہ کے آس پاس ہم خندقیں کھود لیتے ہیں، کھڈے، بڑے بڑے کھڈے، تاکہ دشمن کے گھوڑے ان خندقوں کو عبور ہی نہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان کا مشورہ اچھا ہے، چنانچہ یہی کرو۔ اس خندق کے کھودنے میں تمام صحابہ شریک ہوئے، کیا مہاجرین کیا انصار، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس خندق کھودنے میں اور مٹی ڈھونے میں شریک ہوئے۔ آپ بھی خندق کھودتے اور جتنی مٹی اندر سے نکلتی وہ کندھوں پہ لاد کر دور پھینک کے آتے۔ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین کا لشکر بغیر کسی مزاحمت کے مدینہ تک پہنچ گیا، اور مدینہ کے مشرقی حصے میں احد پہاڑ کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ تھا مدینے کا نیچے والا حصہ، اور اوپر والے حصے میں انہوں نے اپنی ایک بڑی بھاری جمعیت بھیج دی کہ مدینہ کا جو اوالیہ مدینہ ہے تو فلاں لشکر وہاں چلا جائے۔ جس نے اوالیہ مدینہ میں لشکر کا پڑاؤ ڈالا، اور نیچے اوپر سے مسلمان محصور ہو گئے، ادھر سے نیچے سے انہوں نے مسلمانوں کو حملہ کر کے گھیر لیا، ادھر سے ایک لشکر کو اوپر بھیج دیا مدینہ کے اوپر والے حصے میں، تاکہ آپ اوپر جائیں مسلمان اوپر بھی نہ جا سکے۔ نیچے سے بھی مسلمان گھیر گئے، اوپر سے بھی گھیر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کے صحابہ کو، جو تعداد میں 3000 تھے اور بعض روایتوں میں آتا ہے صرف 700 تھے، ان کے مقابلے پر لے آئے۔ صلا پہاڑی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اور صلا پہاڑ سے آگے نکل گئے، اور صلا پہاڑ اپنی پیٹھ کے پیچھے آپ نے کر لیا، اور دشمن کی طرف متوجہ ہو کر فوج کو آپ نے ترتیب دیا۔ خندق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھودی اور کھدوائی تھی، اس میں پانی وغیرہ نہیں تھا، وہ صرف ایک گڑھا تھا جو مشرکین کے ریلے کو بغیر کسی رکاوٹ کے آگے آنے نہیں دیتا تھا، اور مشرکین کے آگے رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کو مدینہ کے ایک محلے میں اکٹھا کر دیا کہ تم سب اس محلے میں رہو، ادھر سے اور کہیں نہیں جانا۔ یہودیوں کی ایک جماعت بنو قریظہ مدینہ میں تھی، یہودیوں کی ایک جماعت، ایک تو لڑائی بڑھکا رہی تھی نا بنو نذیر، یہودیوں کی دوسری پارٹی مدینہ میں ہی تھی، اور مشرقی جانب ان کا محلہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کا مضبوط معاہدہ کر لیا، اور ان کا بھی بڑا گروہ تھا، تقریباً 800 جنگجو یہودیوں کے بنو قریظہ کے اچھے لڑنے والے تھے، اور وہ اندر ہی تھے مدینہ کے۔ اور آپ نے فرمایا میں بنو نذیر اور مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ کرنے جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ وعدہ کرو تم نے جنگ میں نہیں کودنا، تم میرے ساتھ صلح کا معاہدہ کرو، ہم دونوں کی آپس میں صلح ہے، تم نے بنو نذیر کا ساتھ نہیں دینا، نہ جو مکہ کے مشرکوں کا دینا ہے، تم ابھی ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں کرو گے۔ مشرکین اور یہود نے ان کے پاس حیی ابن اخطب نظری کو بھیجا، وہ جو بنو قریظہ کے یہودی اندر مدینہ میں رہ رہے تھے۔ بنو نذیر نے چال چلی اور ان کے پاس بھی ایک بندے کو بھیجا، اس کا نام تھا حیی ابن اخطب۔ اس نے حیی ابن اخطب نے بنو قریظہ کے یہودیوں کو جو مدینہ میں رہ رہے تھے شیشے میں اتار لیا۔ اس نے جا کر ایسی وہاں بات چیت کی اور ایسا ان کو جو ہے نا سبز باغ دکھائے، وہ بھی شیشے میں اتر گئے اور اندر سے ان کے ساتھ مل گئے، اور معاہدہ کیا ہوا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، لیکن اندر اندر مل گئے ان کے ساتھ۔ اور انہوں نے بھی ٹھیک جب موقع پایا اور جنگ کی آگ گرم ہوئی تو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کر دی، جو صلح کا معاہدہ ہوا تھا وہ اندر اندر توڑ دیا، اور پھر بعد میں اعلانیہ طور پر صلح توڑ دی، ہمارا آپ کا صلح کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ہم انہی کے ساتھ ہیں۔
باہر سے 10,000 کا وہ لشکر جو احد پہاڑ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھا، اندر سے ان یہودیوں کی بغاوت، باہر سے 10,000 کا لشکر جو احد پہاڑ کے پاس ہے، اور اندر سے انہوں نے بھی بغاوت کر دی اور اٹھ کھڑے ہوئے، اور مسلمان ایسے ہو گئے جیسے 32 دانتوں کے اندر زبان آ جاتی ہے، ہر طرف سے گر گئے، اندر والے بھی باغی، انہوں نے بغاوت کر دی، اور باہر سے سارے کافر جدید اسلحے اور بھرپور اسلحے کے ساتھ سامنے، اب مسلمان ہر طرف سے گر گئے، اب کہاں جائیں، اور آٹے میں نمک کی طرح ہو گئے۔ مسلمان تھے ہی کتنے، ٹوٹل 700 آدمی تھے جن کے پاس اسلحہ بھی ٹھیک کوئی نہیں۔ یہ وہ وقت تھا جس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے اور کہا ازاغت الابصار، آنکھیں ٹھہری رہ گئیں، اتنا خوف آنکھوں کے اندر اتر آیا، دل الٹ گئے، طرح طرح کے خیالات آنے لگے کہ بس اب تو گئے ہم، اب تو کچھ بھی نہیں رہا ہمارے پاس، جھنجھوڑ دیے گئے، سخت امتحان میں مبتلا ہو گئے۔ 1 مہینے تک مسلمانوں کا ایسا ہی محاصرہ جاری رہا، 1 مہینہ صرف خوف رہا، ابھی جنگ ہو بھی نہیں رہی، ٹال بھی نہیں رہی، ہو بھی نہیں رہی، 1 مہینے تک یہ سخت محاصرہ جاری رہا۔ انشاءاللہ باقی بات بعد میں ٹائم